السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا خضاب کی شرعی حیثیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر یا داڑھی کے سفید بالوں کو رنگ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ حکم استحباب پر محمول ہے۔ حدیث میں اس استحبابی عمل کو کالا خضاب سے سر انجام دینے کی ممانعت آئی ہے۔ اس ممانعت کا کیا حکم ہے؟ کالا خضاب حرام ہے یا خلاف اولا؟ اس میں 3 باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ قرآن و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین سے لیا جائے۔ سلف صالحین ساری امت سے بڑھ کر قرآن و سنت کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن و سنت کا کوئی حکم فرضیت کے لیے ہو اور سلف صالحین اسے مستحب سمجھتے رہے ہوں، اور شریعت کی کوئی ممانعت حرمت کے لیے ہو اور سلف صالحین اسے خلاف اولا ہی کا درجہ دیتے رہے ہوں۔ یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اسی لیے بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم دین اگر اسلاف امت کے خلاف ہو تو مردود ہوگا۔ زبان نبوی سے اسلاف امت کو خیر القرون کا جو لقب ملا ہے اس کا یہی تقاضا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن و سنت کا ہر حکم فرضیت کے لیے ہوتا ہے الا یہ کہ کسی قرینے سے اس کا استحباب پر محمول ہونا ثابت ہو جائے، اور ہر ممانعت حرمت کے لیے ہوتی ہے الا یہ کہ کسی قرینے سے اس کا محض کراہت پر محمول ہونا ثابت ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ دلیل صرف کتاب و سنت ہے، البتہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جس طرح لغت اور دیگر علوم اور فنون کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ صحابہ و تابعین کے فہم کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نصوص شرعیہ کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی بات تو مانتا رہے، لیکن اسلاف امت کے قول کو اور فعل کو نظر انداز کرتا رہے۔ بعض لوگ لغت اور اصول فقہ جیسے علوم سے کتاب و سنت کے اوامر و نواہی کا درجہ متعین کرنے کو عین شریعت سمجھتے ہیں، لیکن صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کے فہم و عمل کے ذریعے ایسا کرنے کو جائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ یہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ کتاب و سنت کی وہی معنی سمجھے جائیں جو اسلاف امت نے سمجھے ہیں۔ جس حکم شرعی کو اسلاف فرض کا درجہ دیتے تھے اس کو اہل حدیث فرض کا درجہ دیتے ہیں، اور جس کو اسلاف مستحب سمجھتے تھے اس کو اہل حدیث مستحب ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جس ممانعت کو اسلاف حرام سمجھتے تھے اسے اہل حدیث حرام ہی قرار دیتے ہیں، اور جس کو اسلاف صرف خلاف اولا سمجھتے تھے اس پر اہل حدیث بھی خلاف اولا کا ہی حکم لگاتے ہیں۔ اہل حق نہ تو سلف سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے رہتے ہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث کا ہے۔ اس تمہید کے بعد ہمارے لیے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں کالا خضاب لگانے کی گنجائش موجود ہے۔ اس بارے میں ممانعت حرمت پر دلالت نہیں کرتی۔ اسلاف امت کا فہم اور عمل یہی بتاتا ہے۔ اسلاف امت کا عمل پیش کرنے سے پہلے آپ وہ احادیث بھی جان لیں جن سے کالا خضاب کی ممانعت اور حرمت ثابت کی جاتی ہے۔ مرفوع احادیث اور ان کا صحیح معنی و مفہوم۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ والے دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سفیدی کو کوئی بھی رنگ دے دو، البتہ کالا رنگ نہ دینا، کالا رنگ سے بچنا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 199 حدیث نمبر 2102۔ اس حدیث میں 2 باتوں کا حکم ہے، ایک بالوں کو رنگنے کا اور دوسرا کالا خضاب سے بچنے کا۔ جس طرح بہت سے اسلاف بالوں کو نہیں رنگتے تھے اور ان کے فہم اور عمل کی بنا پر بالوں کو رنگنا فرض نہیں، اسی طرح بہت سے اسلاف کالا خضاب لگاتے تھے اور اس کی اجازت بھی دیتے تھے، لہذا سلف کے فہم اور عمل کی بنا پر سیاہ خضاب بھی حرام نہیں۔ اس حدیث میں موجود یہ دونوں حکم استحباب ہی پر محمول ہیں۔ صدر اول میں جو چیزیں بطور خضاب مشتمل تھیں ان میں سے ہنا، زعفران، ورس اور کتم کا نام احادیث میں ملتا ہے۔ ورس ایک پودا ہے جو رنگائی کے کام میں لایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ ہلدی کے مثل زرد ہوتا ہے۔ کتم کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ متعدد صحابہ اور تابعین سے خضاب کا استعمال ثابت ہے۔
حضرت عمر بن خطاب بھی ہنا اور کبھی کالا خضاب لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر بھی کالا خضاب لگاتے تھے، ابن عمر بھی، اور ابو ہریرہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی، اور بعض دیگر صحابہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ زرد یا ڈارک براؤن خضاب لگایا کرتے تھے۔ نیل الاوتار جلد 1 صفحہ 145۔ کالے خضاب کے بارے میں فقہا کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ شوافع عام حالات میں اسے حرام قرار دیتے ہیں، مالکیہ، حنابلہ اور احناف اسے حرام تو نہیں البتہ مکروہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف اس کے جواز کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں بعض علماء نے کالا خضاب کے استعمال کو جائز قرار دیا ہے۔ ابن حجر فتح الباری دار المعارفہ بیروت جلد 10 صفحہ 354۔ ایک قول حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں مروی ہے کہ وہ کالا خضاب استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوزی شرح جامع الترمذی طباع دیوبند جلد 5 صفحہ 356۔ متعدد صحابہ کرام سے بھی اس کا استعمال ثابت ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان، سعید بن مسیب اور سعد کالا خضاب لگاتے تھے۔ حاکم المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 567، حدیث نمبر 6099۔ دارالکتب علمیہ بیروت۔ مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، جریر بن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص، حسن، حسین، عقبہ بن عامر، عبداللہ بن جعفر اور بعد کے مشاہیرین میں ابن سیرین، ابو بردہ، محمد بن اسحاق صاحب المغازی، ابن ابی عاصم اور ابن جوزی بھی کالا خضاب استعمال کیا کرتے تھے۔ تحفۃ الاحوزی جلد 5 صفحہ 355۔ علامہ مبارک پوری نے اور بھی بہت سے تابعین کے نام تحریر کیے ہیں، جلد 5 صفحہ 357 358۔ کتب حدیث اور سیرت میں ایک روایت ملتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی یا 93 سال تھی۔ ابن اسیر جزری اسد الغابہ دار الشعاب قاہرہ جلد 3 صفحہ 893۔ حضرت ابو بکر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سغامہ کی مانند تھے۔ سغامہ ایک درخت کا نام ہے جس کا پھل اور پھول سفید ہوتے ہیں، جب وہ خشک ہو جاتے ہیں تو ان کی سفیدی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یعنی ان کے بالوں کی سفیدی کو کسی چیز سے ختم کر دو، البتہ انہیں کالا نہ کرنا۔ صحیح مسلم کتاب اللباس باب استحباب خضاب و شیب۔ شیب یعنی بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں نا، شیب بڑھاپے میں، یعنی اتنا بڑھاپا ہو کہ ٹھیک سے چل بھی نہ پا رہا ہو۔ ابو قحافہ کو پکڑ کے لایا گیا تھا، چل نہیں پا رہے تھے۔ مزید ملاحظہ کیجیے سنن ابن ماجہ 3634، مسند احمد جلد 3 صفحہ 16، ابن حجر الاصابہ فی تمیز الصحابہ دار المعارفہ بیروت جلد 2 صفحہ 1232، ابن اسیر جزری اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 3 صفحہ 581۔ اس ممانعت کو بعض علماء نے حرمت اور بعض نے کراہت پر محمول کیا ہے، لیکن علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس صورت کے لیے مخصوص تھا جب بال بہت زیادہ سفید ہونے کی وجہ سے برے لگنے لگتے ہیں، یعنی پورے سفید ہو جاتے ہیں، ایک بھی کالا بال نہ بچے، ایسی صورت میں برے لگنے لگتے ہیں، اس وقت کالا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا اطلاق ہر ایک پر نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ نے حضرت ابو قحافہ سے اس لیے فرمائی تھی کہ ان کے بال بہت زیادہ سفیدی کی وجہ سے برے لگنے لگے تھے۔ ابن ابی عاصم کہتے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کالے خضاب کا استعمال لوگ عموماً کیا کرتے تھے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو منع کیا تھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں ہم کالے خضاب کا استعمال کیا کرتے تھے جب چہرہ تر و تازہ تھا، اس پر جوانی کے آثار تھے، لیکن جب جھریاں پڑ گئیں اور دانت گر گئے یعنی ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم نے اسے ترک کر دیا۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 355۔ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بالوں کی سفیدی خضاب کے ذریعے دور کرنے کی اجازت مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ خضاب کے مادہ کو دھو دینے کے بعد بالوں پر اس کا جو رنگ چڑھ جاتا ہے وہ مانے طہارت نہیں، یعنی وضو ہو سکتا ہے، اس لیے خضاب لگانے والے کا وضو اور غسل درست ہوگا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے جوتے پہنتے تھے اور زعفران ورثے کے ساتھ اپنی داڑھی کو زرد کرتے تھے۔
ابن عمر بھی اسی طرح کرتے تھے۔ روان نسائی ور سے ایک زرد رنگ کی بوٹی ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جس نے مہندی سے خضاب کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہی خوبصورت ہے۔ پھر ایک اور آدمی گزرا جس نے مہندی اور وسمے یعنی وسمہ کی بوٹی جو کالا سیاہی بنانے کے کام آتی تھی، مہندی اور اس کالی سیاہی کو مکس کر کے خضاب کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، یعنی مہندی سے زیادہ خوبصورت وسمہ بوٹی سے بال کالے کرنے والے کو کہا ہے۔ پھر تیسرا آدمی گزرا جس نے زعفران سے خضاب کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رواہ ابو داؤد، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ کتم یعنی وسمہ ایک بوٹی ہے جس سے لکھنے کی سیاہ روشنائی تیار کی جاتی ہے۔ اس کی مہندی میں ملاوٹ سے سیاہی مائل یعنی بلیک براؤن رنگ پیدا ہوتا ہے جب اسے مہندی کے ساتھ ملایا جائے۔ وسمہ کالا ہوتا ہے، مہندی لال۔ جب دونوں کی آمیزش ہوتی ہے تو بلیک براؤن اکثر لوگ اسے لگاتے ہیں۔ جن کے بال کالے ہوتے ہیں وہ بھی لگاتے ہیں، دھوپ میں چمکنے لگتے ہیں ان کے بال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بالوں میں تبدیلی پیدا کرو اور یہودوں سے مشابہت نہ کرو، وہ بالوں کو خضاب نہیں کرتے ہیں۔ عثمان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ایک رنگا ہوا بال نکالا، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المومنین ام سلمہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سرخ بال دکھایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ امام احمد سے نقل کیا گیا ہے کہ خضاب کرنا واجب ہے، اگرچہ زندگی میں ایک دفعہ ہی کرے۔ انہی سے روایت ہے کہ میں کسی آدمی کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ خضاب کو ترک کرے اور اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرے۔ ہاں، اس حدیث میں اگر زندگی میں ایک بار خضاب کر لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ خضاب یا دیگر اشیاء جن سے بالوں کو کلر کیا جاتا ہے شرعاً استعمال کر سکتے ہیں اگر طبی طور پر ان کا کوئی برا اثر نہ پڑے، خواہ عام دن ہوں یا شادی کے مخصوص دن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے، لہذا تم ان کی مخالفت کیا کرو۔ بخاری جلد 5 ہے، صفحہ 2210 ہے، حدیث نمبر 5559۔ دار ابن کثیر الیمامہ بیروت۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 1663، حدیث نمبر 2103۔ دار الاحیاء الطراز العربی بیروت۔ ابو داؤد سنن جلد 4 صفحہ 85، حدیث نمبر 4203۔ دار الفکر ابن ماجہ سنن جلد 2 صفحہ 1196، حدیث نمبر 3621۔ دار الفکر بیروت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کے بالوں کی سفیدی کو بدلو اور یہودوں سے مشابہت نہ رکھو۔ احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 261، حدیث نمبر 7536۔ ترمذی سنن جلد 4 صفحہ 232، حدیث نمبر 1752۔ ابی یعلا مسند جلد 10 صفحہ 381، حدیث نمبر 5977۔ ابن حبان الصحیح جلد 12 صفحہ 287، حدیث نمبر 5473۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بڑھاپے کو تبدیل کرنے کے لیے مہندی اور وسمہ کا خضاب کیا ہی بہترین چیز ہے، یعنی بلیک براؤن آج کے ٹائم پہ جو چل رہا ہے۔ اچھا، میں یہ ثابت کروں گا کہ وسمہ کا رنگ کالا ہوتا ہے اور اس سے سیاہی تیار ہوتی تھی لکھنے والی کالی، یہ میں ثابت کروں گا بعد میں۔ احمد بن حنبل مسند جلد 5 صفحہ 147، حدیث نمبر 21345۔ ابو داؤد جلد 4 صفحہ 85، حدیث نمبر 4205۔ ترمذی جلد 4 صفحہ 232، حدیث نمبر 1753۔ مسند ابو حنیفہ ہے نا، ان کے شاگردوں نے لکھی تھی، جلد 1 صفحہ 264۔ ابن ماجہ جلد 2 صفحہ 1196، حدیث نمبر 3622۔ بازار جلد 9 صفحہ 355، حدیث نمبر 3922۔ نسائی الکبریٰ جلد 5 صفحہ 416، حدیث نمبر 9350۔ ابن حبان الصحیح جلد 12 صفحہ 287، حدیث نمبر 5474۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 صفحہ 182، حدیث نمبر 25001۔ طبرانی معجم الاوسط جلد 3 صفحہ 232، حدیث نمبر 3010۔ بیہقی الکبریٰ جلد 7 صفحہ 310،
حدیث نمبر 14595۔ حضرت انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب نہیں لگاتے تھے، لیکن ابو بکر اور عمر نے خضاب لگایا۔ ابو داؤد جلد 4 صفحہ 86 حدیث نمبر 4209۔ محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگایا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ بڑھاپے کے نزدیک بہت کم گئے تھے، یعنی اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ بخاری جلد 5 صفحہ 2210 حدیث نمبر 5555۔ ثابت کا بیان ہے کہ حضرت انس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ خضاب کی عمر کو پہنچے ہی نہیں تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کی داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو گن سکتا تھا۔ بخاری جلد 5 صفحہ 2210 حدیث نمبر 5556۔ سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ 7 کالا خضاب لگاتے تھے۔ حاکم مستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحہ 567 حدیث نمبر 6099۔ احادیث مبارکہ میں سفید بال ختم کرنے اور کالا خضاب سے منع نہیں کیا گیا، بالوں کو رنگنے سے منع نہیں کیا گیا، اور آثار صحابہ سے بھی کالا خضاب لگانا ثابت ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ سے جو عقل و شعور بھی تسلیم کرتا ہے کہ سفید بالوں کو تبدیل کرنے کا حکم ہے، جو مذکورہ بالا احادیث میں واضح ہے، لیکن عمر کے اعتبار سے بالوں کو رنگ لیا جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ مثلا ایک 80-90 سال کا بزرگ ہے جس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرنے سے عاری ہوں، کھڑا بھی ہو تو اس کو لوگ پکڑے ہوں، وہ سیاہ خضاب لگائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے، لہذا تم ان کی مخالفت کیا کرو۔ بخاری جلد 5 صفحہ 2210 حدیث نمبر 5559۔ دار ابن کثیر الیمامہ بیروت۔ مرد عورت کے بالوں کو رنگنے کے لیے اجازت دی گئی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالوں کو رنگنے کے لیے کن چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بڑھاپے کو تبدیل کرنے کے لیے مہندی اور وسمہ کا خضاب کیا ہی بہترین چیز ہے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 147۔ کتم کے متعلق حافظ ابن حجر کہتے ہیں، القتم یمن میں ایک پودا پایا جاتا ہے جسے القتم کہتے ہیں، اس سے کالا رنگ نکلتا ہے اور مہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے، تو ان دونوں کو ملا کر بلیک براؤن تیار ہوتا ہے، جس کو اردو میں کہیں گے ان دونوں کو ملا کر سیاہ اور سرخ کے درمیان رنگ بنے گا۔ میں نے پہلے کہا تھا نا، میں وسمہ کا جسے کتم بھی کہا جاتا ہے، میں اس کی دلیل دوں گا کہ اس سے کالا رنگ بنتا ہے۔ پہلی دلیل دیکھیں، فتح الباری جلد 10 صفحہ 355۔ کیا صحابہ نے کتم کے ساتھ خضاب لگایا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ جواب ہے جی ہاں، صحابہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ دلیل عثمان بن عبداللہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ ہم ام سلمہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نکالا جو سرخ رنگ کے خضاب سے رنگا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ ابن ماجہ اور احمد نے مہندی اور کتم کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ دیکھیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3623، مسند احمد حدیث نمبر 25995۔ تم جس سے بڑھاپے کے سفید بالوں کا رنگ تبدیل کرتے ہو اس میں سب سے بہترین مہندی اور کتم ہے، یعنی بلیک براؤن۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1753، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4205، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3622۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اور ابو بکر نے بھی مہندی اور کتم کے ساتھ بالوں کو خضاب لگایا تھا، بلیک براؤن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2341۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر اس میں مہندی یا کوئی اور چیز ملا کر کتم وغیرہ ملا لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مہندی اور کتم بالوں کو سیاہی اور سرخی کا درمیانہ رنگ دیتے ہیں، وسمہ بالوں کو بالکل کالا کر دیتا ہے۔ لومیہ زاد المعاد جلد 4 صفحہ 336۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کئی دلیلوں سے کہ کتم کالا کرنے والی بوٹی ہے، وسمہ
یہ بھی ایک پودا ہے جس سے خضاب بنایا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کتم خالصتاً سیاہ رنگ دیتی ہے، اسے مہندی کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ سرخی مائل سیاہ رنگ دیتی ہے، یعنی بلیک براؤن۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 6179۔ انس بیان کرتے ہیں کہ حسین کے سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا، یہ وہی حدیث جو بخاری میں بھی موجود ہے۔ لایا گیا تو اسے ایک تشت میں رکھ دیا گیا، وہ چھڑی کے ساتھ مارنے لگا اور اس نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، یعنی طنز کیا تھا، کیا ہی خوبصورت چہرہ ہے۔ تو حضرت انس پھڑک اٹھے اور کہا کہ میں نے کہا اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور اس وقت ان کے سر مبارک پر وسمہ لگا ہوا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ ترمذی کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا میں ابن زیاد کے پاس تھا کہ حسین کا سر لایا گیا تو وہ آپ کے ناک پر چھڑی مارنے لگا اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں کھا۔ وہ تنزل لوگ کہتے ہیں نا جل کے، اس طرح اس نے کہا تھا۔ میں نے کہا سن لے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح حسن غریب ہے، لیکن اس سند سے یہ غریب ہے، ہاں وہ بھی حسن غریب، لیکن یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ سوال، وسمہ کسے کہتے ہیں اور اس کا لگانا کیسا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جن چیزوں کے ذریعے بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے بہتر مہندی اور وسمہ ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ حدیث میں لفظ کتم استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ وسمہ کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق کتم ایک گھاس کا نام ہے جو وسمہ کے ساتھ ملا کر بالوں پر خضاب کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کتم اصل میں وسمہ ہی کو کہتے ہیں۔ گھاس والا لفظ صحیح نہیں ہے، غلط بیانی ہوئی ہے اس میں۔ دوسرا قول میں وزن ہے کہ کتم اصل میں وسمہ ہی کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مہندی اور وسمہ کا خضاب کرتے تھے، اور اسی خضاب کی وجہ سے ان کے بالوں کا رنگ کالا ہوتا تھا، یعنی بلیک براؤن۔ موتا امام محمد ہے، عبداللہ بن اور بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں، اب سن لو ان حدیث کو جسے ڈرایا جاتا ہے بال کالے کرنے سے، آخری زمانے میں ایک قوم ایسی ہوگی جو کبوتر کے پوٹے کی طرح سیاہ خضاب لگائے گی، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ابی داؤد 4213، نسائی 5078، مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 273، طبرانی جلد 12 صفحہ 413، تاریخ الکبیر ابن ابی خیثمہ 909، مختارۃ الضیاء المقدسی جلد 10 صفحہ 233، حدیث نمبر 244، شرح سنہ للبغوی 3180، وسندن صحیح۔ اس حدیث کے بارے میں حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ سیر علام النبلہ جلد 4 صفحہ 339۔ حافظ عراقی نے اس کی سند کو جید کہا ہے۔ تخریج احیاء علوم الدین جلد 1 صفحہ 143۔ حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 499۔ اس کے راوی عبد الکریم جزری کو حافظ ابن جوزی نے عبد الکریم بن ابو المخارق سمجھ کر اس پر جرح کی ہے۔ الموضوعات جلد 3 صفحہ 55۔ حالانکہ اس حدیث کے بعض صحیح سندوں میں عبد الکریم کے جزری ہونے کی صراحت موجود ہے۔ اگر صراحت موجود ہے تو پھر واقعی موضوع ہے یہ حدیث۔ مسند اسحاق بن راہوے، ابن حجر جلد 4 صفحہ 424 میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی داڑھیوں کو سیاہ خضاب لگائیں گے۔ آخری عمر میں ایک قوم آئیں گی وہ اپنی داڑھیوں میں سیاہ خضاب لگائیں گے۔ بعض لوگ اس حدیث سے کالا خضاب کی ممانعت اور حرمت پر دلیل لی ہے، لیکن ان کا یہ استدلال باطل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاف امت اور محدثین میں سے کوئی بھی کالا خضاب کی ممانعت اور حرمت کا قائل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم نے اس حدیث کا یہ معنی اور مفہوم بیان نہیں کیا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس سے سیاہ خضاب کی حرمت اور کراہت کے استدلال کا رد کیا ہے۔ اہل علم کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں۔ مشہور محدث امام ابو بکر ابن ابی عاصم متوفی 206 سے 287 ہجری فرماتے ہیں اس حدیث میں کالا خضاب کی کراہت پر کوئی دلیل نہیں، اس میں تو ایک قوم کے بارے میں خبر دی گئی ہے
जिनकी निशानी ये होगी। फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी, इब्न हजर जिल्द 10 सफ़ा 354। हाफिज इब्न जौजी कहते हैं, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सहाबा की एक जमात ने सियाह खिजाब इस्तेमाल किया है, काला खिजाब। उनमें हसन, हुसैन, साद बिन अबी वकास शामिल हैं। बहुत से ताबईन भी ऐसा करते थे। बाज लोगों ने इसे इसलिए मकरूह समझा है कि इसमें एक किस्म का धोखा है। रही ये बात कि काला खिजाब के जरिए धोखा का इरादा ना भी हो तो इसका इस्तेमाल हुर्मत के दर्जे तक पहुंच जाए और उसके इस्तेमाल पर जन्नत की खुशबू से भी महरूमी की वईद सादिक आ जाए, तो ये बात आज तक किसी अहले इल्म ने नहीं कही। अगर ये हदीस सही भी हो तो इस माना का एहतमाल है कि वो अपने किसी गलत अकीदे या अमल की बिना पर जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगे, काला खिजाब की बिना पर नहीं। ये खिजाब तो उनकी एक निशानी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पहचान के लिए बतलाई है। जिस तरह खारजियों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी निशानी सर के बालों को मुंडाना है, इसके बावजूद सर के बालों को मुंडाना हराम नहीं है। अल-मौज़ूआत जिल्द 3 सफ़ा 55। साबित हुआ कि मज़कूरा हदीस में मौजूद वईद सियाह खिजाब की वजह से नहीं, वरना आखिरी ज़माने की कैद का क्या माना। काला खिजाब का इस्तेमाल करने वाले तो सहाबा कराम से लेकर हर दौर में मौजूद रहे हैं। शार तिरमिज़ी अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रहमान मुबारक पूरी फरमाते हैं, इस हदीस से काला खिजाब के मकरूह होने की दलील लेना सही नहीं है। तोहफ़तुल औज़ी जिल्द 3 सफ़ा 55। अबू ज़र गफ़ारी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापे के सफेद बालों को रंगने के लिए बेहतरीन चीज मेहंदी और कुतुम की आमेजिश है, ब्लैक ब्राउन। सुनन अबी दाऊद 4205, मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 5 सफ़ा 147, हदीस नंबर 150 व सनदन सही। इस हदीस के रावी साद बिन अयास जरीरी आखिरी उम्र में इख्तिलात का शिकार हो गए थे। अलबत्ता मामर और अब्दुल वारिस ने उनसे इख्तिलात से पहले ये हदीस सुनी है, लिहाजा ये हदीस सही है। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी 1753 ने हसन सही और इमाम इब्न हब्बान ने 4474 में सही करार दिया है। हाफिज इब्न हजर कुतुम के बारे में फरमाते हैं, कुतुम यमन के इलाके की एक बूटी है जो सुर्खी माइल स्याह रंग देती है। मेहंदी का रंग सुर्ख होता है। यूं कुतुम और मेहंदी मिलकर स्याही और सुर्खी के दरमियानी रंग देते हैं, यानी ब्लैक ब्राउन। फतहुल बारी जिल्द 10 सफ़ा 355। इस हदीस से मालूम हुआ कि स्याही और सुर्खी का दरमियानी रंग सफेद बालों के देने के लिए बेहतर और अहसन रंग है। इससे काले खिजाब की हुर्मत साबित नहीं होती। इन सही अहादीस और इनके बारे में अहले इल्म की राय के बाद काला खिजाब के बारे में सलफ सालिहीन का अमल और फहम भी सुन लें। काला खिजाब और सलफ सालिहीन, सहाबा और काला खिजाब। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास हसन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक लाया गया और उस वक्त वो उनके बालों में वस्मा बूटी का खिजाब लगा हुआ था, यानी ओनली ब्लैक, सिर्फ काला। बुखारी हदीस नंबर 3748, जिल्द 1 सफ़ा 530। इमाम अबू जाफर बाकर बयान करते हैं, हसन बिन अली काला खिजाब से अपने बालों को रंग देते थे। मुअज्जम अल कबीर तबरानी जिल्द 3 सफ़ा 22, हदीस नंबर 2535। मारफतुस सहाबा अबी नईम अल असबहानी 1750 व सनदन सही। हई बिन यौमन या यौमिन अबू अशाना मारफी माफरी बयान करते हैं, मैंने अकबा बिन आमिर जहनी को देखा है, आप काला खिजाब इस्तेमाल करते थे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 सफ़ा 437, तारीख अल कबीर इब्ने अबी खैसमा 1391, अल तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 7 सफ़ा 345, अस्सिकात इब्ने हब्बान जिल्द 3 सफ़ा 280, अल मुअज्जम अल कबीर तबरानी जिल्द 17 सफ़ा 268 व सनदन सही। एक रिवायत में है कि आप अपने सर के बालों को एक नामी दरख्त से रंग देते थे। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 437 व सनदन सही। बाज अहादीस में सफेद बालों में खिजाब लाने का हुक्म दिया गया है। अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापे की सफेदी को बदल दो, यहूद जैसे न बनो। यह हदीस पहले भी गुजर चुकी है, हवाला देने की जरूरत नहीं है।
ताबईन और सिया खिजाब अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ कुरशी अत्तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 5 सफ़ा 119 व सनदन सही मोहम्मद बिन इसाक बिन यसार मजनी मारफतुल तारीख याकूब बिन सुफियान फसवी जिल्द 1 सफ़ा 137 व सनदन सही अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कुरशी हाशमी मुतवफ़ा 118 हिजरी तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 5 सफ़ा 240 व सनदन सही अबू कुलाबा अब्दुल्ला बिन जैद बिन अम्र जुर्मी बसरी मुतवफ़ा 104 हिजरी तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 7 सफ़ा 138 व सनदन सही अब्दुल्ला बिन बकर बिन अब्दुल्ला मजनी बसरी 106 हिजरी तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 7 सफ़ा 158 सनदन सही काजी मुहारिब बिन दसार सदूसी कूफी मुतवफ़ा 116 हिजरी मुसनद अली बिन जाद 725 व सनदन हसन अबू बकर मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन शहाब ज़ुहरी मदनी 125 हिजरी जामे मोहम्मद बिन राशिद जिल्द 11 सफ़ा 155 व सनदन सही मूसा बिन तलहा बिन उबैदुल्ला कुरशी 103 हिजरी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 सफ़ा 436 तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 5 सफ़ा 124 व सनदन हसन नाफे बिन जुबैर बिन मुतम बिन अदी कुरशी नौफली 99 हिजरी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 सफ़ा 430 तबकातुल कुबरा इब्ने साद जिल्द 5 सफ़ा 158 व सनदन हसन इमाम शुबा बिन हज्जाज के उस्ताद उमर बिन अबू सलमा तहज़ीबुल आसार तबरी 895 व सनदन सही अबू खत्ताब इमाम कतादा बिन दुआमा बिन कतादा सदूसी बसरी 110 हिजरी औरतों के लिए बालों को सियाह खिजाब देने में रुख्सत है जामे मामर बिन राशिद 20,182 व सनदन सही अब्दुल्ला बिन औन बयान करते हैं लोग मोहम्मद बिन सैरीन ताबई 110 हिजरी से सियाह खिजाब के बारे में सवाल करते थे आप फरमाया करते थे कि मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द 8 सफ़ा 436 व सनदन सही ताबईन के कुछ मुताविज़ अक़वाल साबिक़ा आप Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.